نکاح کی سنت رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو ہمارے ہاں ابھی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ مہینہ خصوصی طور پہ یہ 1-2 مہینے، بلکہ عید کا چاند کا مہینہ پتہ نہیں کہا جاتا، چھوٹے چاند کا مہینہ، بڑے چاند کا مہینہ، تو بعض کہتے ہیں چھوٹی عید پہ شادی ہے، بعض کہتے ہیں بڑی عید پہ شادی ہے۔ یہ عید کے مہینے لوگوں نے عموماً شادی بیاہ کے لیے مناتے ہیں، لیکن اس میں کون کون سی غلطیاں، کون کون سی کوتاہیاں کی جاتی ہیں اور اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں۔ دیکھیے، عام سے عام مسلمان بھی اگر وہ خلاف قبلہ نماز پڑھے، خلاف قبلہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو کوئی بتائے کہ بھائی قبلہ تو اس طرف تھا، آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو بتائیے کتنے بھی کمزور ایمان کا آدمی کیوں نہ ہو، وہ ایک دلی طور پہ پریشان ہوگا اور وہ سوچے گا کہ میں خود دوبارہ پڑھ لوں اس کو، قبلہ تو میں نے قبلے کی طرف منہ ہی نہیں کیا، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، ورنہ وہ یہ سوچے گا کہ کسی سے پوچھ لیتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا قبلہ، میں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، میں نے بہت سوچا تھا، بہت کوشش کی تھی، پھر بھی میں نے اسی طرف رخ کر لیا، قبلہ جبکہ اس طرف تھا۔ اگر نہیں پوچھے گا تو پریشان رہے گا، دل میں ندامت سی رہے گی، اگر پوچھ لے گا تو فلاح پا جائے گا۔ اور کوئی شخص جان پوچھ کر، اس کو معلوم ہے کہ قبلہ یہاں ہے، قبلہ یہاں ہے، کوئی بھی مسلمان ہم اپنے اندر دیکھیں، مسلمانوں میں دیکھیں، جتنے بھی طبقات ہیں، کوئی مسلمان اگر اس کو معلوم ہے کہ قبلے کی سمت فلاں ہے اور وہ اس کے مخالف سمت میں جان پوچھ کے نماز پڑھے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ شخص تیار ہوگا، اس بات کے لیے نہیں ہوگا کہ مجھ پہ کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ قبلہ تو چھوڑیے، ہمارے ہاں اگر کوئی ایک آدمی جائے نماز الٹی بچھائے تو 100 لوگ اگر وہاں ہوں گے تو 100 کے 100 اس کو کہیں گے کہ الٹی جا نماز بچھائیے، الٹی، ارے بھائی کیا ہو گیا، الٹی جا نماز سیدھی کرو، جا نماز سیدھی کرو، جا نماز سیدھی۔ جبکہ جائے نماز کا الٹا یا سیدھا ہونا تو اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تو میں نے اور آپ نے کوئی علامت بنا دی، کوئی چیز بنا دی، اس کو سیدھا ہے، یہ سیدھی ہے، یہ الٹی ہے۔ جناب کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، جانماز سے کوئی تعلق، لیکن اس کے باوجود بھی جانماز کے الٹے ہونے کو بھی ایک عبادت کی ادائیگی کا وقت ہے، اس لیے جانماز کے الٹے ہونے کو بھی لوگ بدفعلی سے منسوب کرتے ہیں، بدفعلی سمجھی جاتی ہے، کہتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی عذاب آ جائے گا، الٹی جانماز پڑھا ہے، الٹی جانماز بھی چھوڑیے، کسی محترم نے ٹوپی الٹی پہنی ہوئی ہو، اب ٹوپی کا الٹا اور سیدھا ہونا تو اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن کوئی بھی شخص دیکھنے والا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ جاہل ہے، وہ دیکھے نماز پڑھ رہے الٹی ٹوپی پہنی، بھائی الٹی ٹوپی پہنی ہوئی، آپ نے ٹوپی الٹی پہنی ہوئی، آپ نے ٹوپی الٹی پہنی ہوئی، ٹوپی کو بدلیے، ٹوپی کو سیدھا کیجئے، کتنا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عبادت ہے، عبادت میں ہر کام کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سیدھا کس معنی میں؟ جس کو سیدھے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدھا بتایا ہے۔ سیدھے کا تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے، کسی کے ابا اگر کسی مخالف قبلے کی طرف رخ کر لیں، کبھی بھی کوئی اس کو نہیں مانے گا کہ میرے ابا سیدھے ہیں، ہمیشہ کہے گا کہ ابا غلط ہیں۔ کسی کا سیٹ کوئی مخالف سمت کی طرف قبلہ کی نماز پڑھ لے، لوگ اس کو کہیں گے، ادنا سے ادنا مسلمان بھی کیا کہے گا کہ بھائی یہ خلاف قبلہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کسی عذاب کو دعوت دے رہا ہے، یہ کسی اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز ایک عبادت ہے، اس کے لیے قبلہ متعین۔ میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک آدمی کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا موقع مل گیا، کعبۃ اللہ جو وہ کالا گھر ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا اور اس کے اندر جانے کی کسی آدمی کو موقع ملا، اور اس کو آفر آئی کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ تم جا کے،
وہ آدمی یہاں سے گئے حج کرنے کے لیے، اور اس کو کہا جا رہا ہے آپ 9 عرفہ کو، 9 ذی الحجہ کو کعبۃ اللہ کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، پوری دنیا کے علماء کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو متفق کر کے پوچھو کہ بھائی یہ آدمی اگر کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے گا تو اس کا حج ہوگا؟ کبھی بھی نہیں مانے، ہر ایک بول، کوئی بھی نہیں مان، سب کہیں گے نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا اس کا۔ حج کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھنے کا اس کو ثواب ملے گا، فائدہ ملے گا، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ملے گا، وہ سب الگ۔ لیکن جب آدمی حج کے لیے گیا اور 9 ذی الحجہ کا دن آ گیا تو اس کو کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام الگ، کعبۃ اللہ کا اندر الگ، حجر اسود کا بوسہ، ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہو گئی؟ دوسرے درجے میں آ گئی۔ پہلے درجے میں اس کے لیے اب کیا ہے؟ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کے اندر نہیں تھے۔ 9 ذی الحجہ کو ہر ایک نے کیا کہنا ہے؟ بھائی میدان عرفات میں چلے جاؤ، عرفات کے میدان میں۔ وہ کہے گا وہاں تو کعبہ نظر نہیں آتا، وہ کہے گا وہاں تو کعبہ کی کوئی علامت نہیں پتہ چلتی، وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، اس میں پہاڑ ہے، اس میں یہ وہ کچھ بھی ہے۔ نبی نے یہ کیا تھا، اب حج ادا ہوگا تو وہیں جا کے ادا ہوگا۔ عبادت عبادت ہوتی ہے، عبادت عبادت ہوتی ہے۔